بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ نبی کے سلطان رحمت عالمیان سردار تو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سنیں گے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم مبارک عبدالقادر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریفی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واجد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ کرام ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا۔ ترجمہ یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام محی الدین سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضعیف البدن، میانہ قد، فراخ سینہ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز اور وافر علم و فضل والے تھے۔ حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی قصیرہ و نورانی ان میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتاوی نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے۔ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تمام علوم جمع ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حاصل کرتے تھے،
اور آپ ان تمام طلباء کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے۔ آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ سیر چشم تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے۔ حضرت شیخ امام ابو الحسن علی بن الہتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبد القادر، بے شک میں نے علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔ شیخ عثمان الشریفینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے، مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا، اے عبد القادر، اٹھو، ان کی طرف بڑھو، مقابلہ میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدھر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے۔ ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو میں اسے ایک تمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا۔ پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ شیخ عبداللہ محمد بن ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فاجر، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مشہور واقعہ، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے تو 60 ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا، لیکن کسی نے مجھ سے تعارض نہ کیا۔ ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، اے لڑکے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا گدڑی کے نیچے۔ ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کیے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیے اور وہ بھی اس طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا۔ جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا۔ وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا، یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدہ سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عز و جل سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف گزار دی۔ اسی وقت وہ ان 60 ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر طائب ہوا اور قافلہ کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی حضور والا دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا مگر ملا نے بغیر کرایہ کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار نذرانہ پیش کیا
تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ یہ 30 دینار اس ملاک کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے، شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آ گئی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو۔ آپ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صاحب الاولاغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لو۔ بعد ازیں لوگوں نے شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا؟ تو شیخ علی بن ہیتی علیہ رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔ ایک بار سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا کی طرف تشریف لائے گئے۔ وہاں ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں عرض کیا مرشدی اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 سال گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس ضعیفہ پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا۔ بے تاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی یا اللہ عز و جل اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا ہے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے مگر بقضائے الہی حکمت 6 دن میں پیدا کیے۔ بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بما دولہا دلہن و باراتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ حضرت شیخ ابو عمر عثمان بن مرزوق کرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شیخ امام اور سید ہیں اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانہ میں اللہ عز و جل کے راستہ پر چلتے ہیں یا جن کو حال دیا گیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے احوال کی منزلوں میں امام ہیں، اللہ عز و جل کے سامنے ہمارے کھڑے ہونے میں امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بلند مراتب والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ ان کے قول کی طرف رجوع کریں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔ حافظ ابو العزیز عبد المغیث بن ابو حرب البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رباط حلبہ میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب حضرات کے سامنے وعظ فرما رہے تھے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن الہیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور ممبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد ازیں یعنی ان کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا دیں۔
سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو اس کو چھپاتا ہوں۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی کرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے ایک کاغذ دیا گیا جو اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے اس میں میرے اصحاب اور مریدین کے نام تھے جو قیامت تک ہونے والے تھے، اور مجھ سے کہا گیا کہ سب کو تمہارے صدقے بخش دیا گیا۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتاً نلت المنال، اے میرے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کو ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، ابن زارا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، بیر و بر شہر و قرا سیل و خزن دشت و چمن، کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ صلو علیہ وآلہ